دیکھیے کربلا میں جو کچھ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے ساتھ، وہ ایک ٹریجڈی تھی، المیہ تھا، اور اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، وہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ یہ تو ہے ایک بات۔ اب ادھر آ جائیے کہ حضرت حسین نے یہ اقدام جو کیا، اس کو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو اس کا تجزیہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں: مسلمانوں کے جو پورا معاشرہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے وقت کے اندر ہی یزید ابن معاویہ کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا، اور یہ جو بیعت تھی یہ تقریباً 9 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوئی تھی۔ یعنی 9 سال تک لوگوں کے اندر اس بات کی ڈسکشن چلتی رہی، اور یعنی کہ میجورٹی نہیں بلکہ سب کے سب نے ہی یزید ابن معاویہ کی بیعت پر اتفاق کر لیا تھا، اور صرف 3 اشخاص رہ گئے تھے: ایک حضرت حسین، ایک عبداللہ بن زبیر، اور ایک عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر باقی لوگ بھی اس کے اوپر بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ انہوں نے بعد میں کر بھی لی، جب سب دیکھا کہ سب لوگوں نے کر لی تو انہوں نے بھی کر لی، اور پیچھے رہ گئے تھے صرف حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر۔ اور ان دونوں حضرات کے اپنے کچھ سیاسی عزائم تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی اپنی خلافت بعد میں قائم کی، اور حضرت حسین بھی یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا حق ان کا ہے، یا وہ اس کے مستحق ہیں کہ وہ اپنی خلافت قائم کریں۔ اس کے لیے ان کو سپورٹ مل رہی تھی عراق سے یا کوفہ سے، تو چنانچہ جب انہیں یہ سپورٹ ملی وہ چلے گئے اور اپنی خلافت قائم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اب دینی نقطہ نظر سے مسئلہ یہ ہے، ایک مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب ایک شخص پر اکٹھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ پھر اس کے اندر رخنہ اندازی نہ کی جائے، افتراق نہ کیا جائے۔ چنانچہ جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کے سب نے، یعنی یہ نہیں کہ ایک نے کوئی اور بات کہی ہو دوسرے نے کوئی اور بات کہی ہو، تمام صحابہ نے حضرت حسین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ یہ اقدام نہ کریں۔ عبداللہ بن عمر کے تو الفاظ تھے کہ امت میں افتراق پیدا نہ کریں۔ اسی طرح باقی لوگوں نے بھی انہیں سمجھایا کہ امت ایک خانہ جنگی سے گزر کر دوبارہ اکٹھی ہو گئی ہے، تو آپ اس کے اوپر مزید اس کو دوبارہ خانہ جنگی کی طرف لے کر نہ جائیں معاملات کو۔ لیکن انہوں نے وہ مشورہ تسلیم نہیں کیا، اور وہ آگے چلے گئے، اور جب حالات پلٹ گئے تو حضرت حسین نے واپس آنا چاہا، اور وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 3 شرائط انہوں نے پیش کی تھی: مجھے واپس جانے دیں، اور یہ وہ، یا یزید کے پاس جانے دیں، اس سے بات کر لیتا ہوں میں اپنی، یا مجھے جہاد کے لیے کسی سرحد پہ جانے دیں۔ مگر وہ معقول مطالبات تھے جو تسلیم نہیں کیے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حضرت حسین کے اقدام کو جسٹیفائی کر لیا جائے یا اس کو درست سمجھ لیا جائے تو پھر ایک متوازی سیاسی اخلاقیات وجود میں آتی ہیں جو دین کی تعلیمات سے بالکل الگ ہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو جو آپ کے حکمران بنائے گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اگر تمہیں تمہارے حکمران ناپسند بھی ہوں تو تب بھی تم ان کے خلاف کوئی بغاوت نہ کرو گے، ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، اور اگر جب تک کہ وہ کفر بوا نہ کر لیں، یعنی کھلم کھلا کفر کے مرتکب نہ ہو جائیں، اس وقت پھر ان کی اطاعت نہ کرو، یا اگر وہ تمہیں گناہ کرنے کا حکم دیں پھر ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن ان کے خلاف کوئی مسلح اقدام کرنا ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر حضرت حسین کے اقدام کو لے لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ جتھا اکٹھا ہو جاتا ہے، اگر آپ کے پاس پاور اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں تو آپ مسلح اقدام کر سکتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے، یہ جو خیال ہے، یہ اسلامی تعلیمات سے، جو سیاسی امور کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ہیں، اس سے بالکل الگ اور متوازی ہے، اور امت میں یہی پریویل کیا ہوا ہے۔ چنانچہ بغاوت کو، انقلاب کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، اور اسی بنا پر کہ حضرت حسین نے یہ اقدام کیا تھا، جبکہ دین کی تعلیمات اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ ہے جی ساری صورتحال جو میں اس مختصر وقت میں بتا سکوں۔